ایک خوش نصیب شاعر نے لکھا، اے دوست میں نے تجھ بن لگاتار 2 سردیاں دیکھ لیں، گویا کل ملا کے 2 برس۔ ہمارا امتحان طویل ہو گیا، کم عمری کے بعد سے غبار ملال کی دردیدہ چادر اوڑھے فصل آئندہ کے لاحاصل تعاقب میں نصف صدی گزر گئی۔ 2 صدیوں کے سنگم پر غیر مزروعہ زمین کو 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرتی رائے گانی تاریخ کی گاڑی منزلیں مارتی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ہمیں خبر نہیں ہوئی کہ کب ہمارا ڈبہ گاڑی سے کٹ کے رینگتا ہوا کسی متروک پٹری پر ٹھہر گیا۔ تا حد نظر سیلابی پانی میں ڈوبی بستیوں کے نشان ہیں اور بے سر و سامانی کی تیز دھوپ۔ معذرت کہ مجھے موجودہ سیلاب کے ایسے اعداد و شمار بیان نہیں کرنے جو انسانی آلام کے احساس سے خالی ہوں۔ ریاست شہری کو رعایا سمجھتی ہو تو قدرتی آفات، نمائشی اقدامات اور غیر ملکی خیرات مانگنے کی رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ میری نسل نے پاکستان میں دسمبر 1974 اور اکتوبر 2005 کے زلزلے دیکھے۔ اب یہ بتانے سے کیا حاصل کہ مشرف حکومت 3 روز تک مارگلا ٹاور پر ٹیلی ویژن کیمرے مرکوز رکھ کے کیا چھپانا چاہتی تھی؟ یہ کہ کشمیر اور پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں یتیم ہونے والی بچیوں کو کس نے اغوا کیا؟ جولائی 1977 میں سیلاب نے کراچی سمیت ملک بھر میں تباہی مچا رکھی تھی، لیکن 5 جولائی کو اقتدار غصب کرنے والے ٹولے کو دستور ڈبونے میں دلچسپی تھی۔ سیلاب نے 1973، 2010 اور 2020 میں بے پناہ جانی اور مالی تباہی پھیلائی۔ ہم نے تو نقصان کا درست تخمینہ تک نہیں لگایا۔ یہ کیوں کر سوچتے کہ 2 وقت کی روٹی کو محتاج عوام روزمرہ زندگیاں کیسے بحال کریں گے؟ ریاست نے تو مذہبی اور لسانی دہشت گردی میں ہزاروں اموات کو تصوراتی پالیسی کا ذیلی نتیجہ قرار کر فراموش کر دیا۔ وہ نوشہرہ، راجن پور، ہرنائی اور سانگھڑ کی اس مفلس مخلوق کے بارے میں کیوں سوچتی جنہوں نے اپنے بچوں کو بھپری ہوئی لہروں پر خشک پتوں کی طرح بہتے دیکھا، بوڑھوں کو بے بسی کے عالم میں ڈوبتے دیکھا، جن کی جھگیاں اوجھل ہو گئیں، جن کے کھیت اجڑ گئے، اسباب غرق ہو گیا۔ حکومتوں کو زیادہ بڑے سوالات کا سامنا ہے۔ منہ زور چوہدریوں کی طرح مخالفین پر ایک کے جواب میں 2 مقدمے بنانا ہے۔ IMF تو ساہوکار ہے، فلاحی ادارہ نہیں، اپنا قرض واپس مانگے گا۔ وہ درجنوں غیر ملکی امدادی ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں کیا ہوئیں جنہیں انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کی پاداش میں تڑی پار کیا گیا؟ سول سوسائٹی کا کانٹا کس کے پہلو میں کھٹکتا تھا؟ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ سوات کی پہاڑیوں میں برساتی مینڈکوں کی طرح نمودار ہونے والے طالبان 2 ہفتے میں کدھر غائب ہو گئے؟ بلوچستان میں مفروضہ کنکریٹ ڈیم مٹی کے گڑھے کیوں ثابت ہوئے؟ سیلابی پانی کے قدرتی راستوں پر کس نے آبادیاں تعمیر کی؟ ہائی ویز اور پلوں کی تعمیراتی منصوبہ بندی کس نے کی؟ دیکھ اے دست عطا تیری غلط بخشی کو، یہ الگ بات ہے کہ ہم چپ ہیں مگر جانتے ہیں۔ قدرتی آفات تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث خشک سالی اور غیر معمولی بارشوں سے واسطہ رہے گا۔ آسمان سے آگ برسی تو فصل مرجھا گئی، جو بچ گئی اسے سیلاب لے جائے گا۔ ندی نالوں کی دھرتی بنگلہ دیش میں 2007 کے بعد سے سیلابی نقصان میں کمی کیسے آئی ہے؟ بنگلہ دیش ماڈل کے اشاک وہاں کی سیلابی انتظام کاری پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ممکنہ آفات اور حادثات کا انتظامی بندوبست حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اگر فیصلہ سازی اور وسائل کی تقسیم پر سیاسی اختیار کا نام ہے تو کم از کم 34 برس سے اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اقتدار البتہ موجود ہے۔ اقتدار کے بارے میں خاتون امریکی ماہر قانون میری مسعودہ نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ننگا اقتدار جو چاہے کرے، اسے تردید یا جواز دینے کی ضرورت نہیں۔ اقتدار کی دوسری صورت نے قانونی لبادہ پہن رکھا ہوتا ہے۔ ایسے اقتدار اپنے افعال کی تردید نہیں کرتا، البتہ جواز گھڑتا ہے۔ پھر آتا ہے نقاب پوش اقتدار، جسے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایسا اقتدار سرے سے اپنے وجود کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ آپ کا رہا کہ ہمیں اقتدار کی کس صورت کا سامنا ہے۔ یہ البتہ بتائی دیتا ہوں کہ آنے والے مورخ وہی لکھے گا جو ہم آج کر رہے ہیں، اور شاید کہیں یہ بھی لکھے گا کہ ہم نے آج کے مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے حقیقی غلطیوں اور مجرموں کی نشاندہی میں کوتاہی کی تھی۔ عمران خان جھاڑ کا کانٹا بن کر جسدِ سیاست کو چمٹ گئے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے مجوزہ بندوبست سے معاملات سدھرنے کی بجائے مزید الجھیں گے۔ دراصل یہ بحران ہائبرڈ تجربے کا شاخسانہ ہے۔ حامد میر کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ بھلے ان پر ابتلا میں کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو، وہ آزادی صحافت پر قدغن کی مخالفت کریں گے۔ سرد جنگ کے ابتدائی برسوں میں امریکہ پر مکارتھی ازم کا عذاب اترا تھا۔ مکارتھی نام کا ایک کنزرویٹو سینیٹر اس مہم کا سرغنہ تھا۔ امریکہ پر کمیونزم کا خوف بری طرح طاری تھا۔ مکارتھی جسے چاہتا کمیونسٹ قرار دے کر جینا حرام کر دیتا تھا۔ انتظامیہ، فوج، صحافت، ادب، غرض کوئی اس کی ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں تھا۔ آئزن ہاور حکومت بوجہ بے بسی تھی۔ تاہم ایڈورڈ مرو نام کے ایک صحافی
نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں میکارتھی سے ایسی ٹکر لی کہ دسمبر 1954 میں امریکی سینٹ نے میکارتھی کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ ایڈورڈ مرو کے کچھ جملے ملاحظہ کریں۔ We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember that accusation is not proof. We will not walk in fear one of another. جان کلونی نے 2005 میں ایڈورڈ مرو پر گڈ نائٹ اینڈ گڈ لک کے عنوان سے ایک خوبصورت فلم بنائی تھی۔ وقت ملے تو دیکھیے گا۔